اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل رات بڑی میں تو اس کو ڈسٹربنگ خبریں ہی کہوں گا جو کل آئیں۔ یہ جو تسنیم حیدر صاحب کوئی ہیں مسلم لیگ نون کے لندن سے، تو یہ تو بڑی ڈسٹربنگ خبریں ہیں جو انہوں نے بڑی خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ یہ انکشافات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں ایک طوفان اور ہلچل مچا دیں گے اگر یہ سچ ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ لندن جیسے شہر میں اور UK جیسے ملک میں ایک شخص کھڑا ہو کے ایک سابق وزیر اعظم پہ یہ الزام لگائے کہ اس نے اپنے ہی ملک کے ایک سیاسی حریف اور ایک اور سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملے کی پلاننگ کی اور ایک بین الاقوامی شہرت کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف شہید کو مارنے کا بھی منصوبہ بنایا۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں نواز شریف صاحب پہ، سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے ملک کے، مسلم لیگ نون کے لیڈر، کہ انہوں نے میرے ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو میری جماعت کے چیئرمین اور ہر دل عزیز رہنما اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں، نہ صرف پاکستان کے بلکہ امت مسلمہ میں ٹاپ کی لیڈرشپ میں ٹاپ 3 میں نام آتا ہے، یا وہ ہیں یا طیب اردگان صاحب ہیں یا محمد بن سلمان صاحب ہیں۔ تو یہ کیونکہ ایز اے لائر پاکستان میں بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی شخص اتنا بڑا بیان بغیر کسی ثبوت کے اگر دیتا ہے تو اس کو تو خود کے بڑے مسئلے بن جائیں گے، لیکن UK میں کوئی اس طرح کا بیان دے، وہاں کا کورٹ سٹرکچر تو پاکستان سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہاں ان چیزوں کے آپ کو پھر ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور آپ کو اگر ڈیفیمیشن میں کوئی لے جائے تو بڑے مسئلے آپ کو بن سکتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ مسلم لیگ نون کے سابق یا پتہ نہیں موجودہ جو بھی ان کا رہنما ہے، کیونکہ کل ان کا پریس ٹاک کی کلپس میری نظر سے گزرے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے یہ تسنیم صاحب کا مسلم لیگ نون سے، اور ان کی پکچرز ہیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہیں، ان کی باقی لیڈرشپ کے ساتھ اس کی جو پکچرز اور موومنٹ کی پکچرز ہیں، اس کی محل ملاقات کی تصاویر ہیں۔ تو یہ بہت خوفناک انکشافات ہوئے ہیں کل جو ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ سپریم کورٹ کو اب اس کا ضرور، ہم نے تو پٹیشنز بھی جمع کی تھیں سپریم کورٹ رجسٹریز میں، پشاور اور لاہور اور کراچی اور مین سپریم کورٹ میں، یہاں میں بھی تھا وہاں جب ہم سب گئے تھے، تو سپریم کورٹ کو ہم نے 3 اس میں پٹیشن میں مین پوائنٹس رکھے تھے۔ عمران خان صاحب پہ جانی حملہ، ارشد شریف صاحب شہید صحافت ان کی شہادت کی انویسٹیگیشن ہونا، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو محرب الاخلاق اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو اب ریولیشنز آئی ہیں، مجھے ایک اور فکر ہے اس کی، کیونکہ پہلے تو ہمارا اور مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی مقابلہ تھا، اور اللہ کرے سیاسی میدان میں یہ مقابلہ رہے، لیکن اگر ان کے اپنے لوگ یہ انکشافات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، اور ظاہر ہے ان کی تمام لیڈرشپ بھی اس میں انوالو ہوگی، انہوں نے اگر خدا نخواستہ، میں لفظ خدا نخواستہ یوز کر رہا ہوں، کہ اگر انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے عمران خان صاحب کو شہید کرنے کی، مارنے کی، یا ارشد شریف صاحب کو شہید ان لوگوں نے خدا نخواستہ کیا جس طرح یہ شخص بات کر رہا ہے تسنیم حیدر، تو پھر تو یہ سیاسی سے زیادہ ایک جانی دشمنی میں خدا نخواستہ کنورٹ نہ ہو جائے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں اور ہمارے ہزاروں لاکھوں ووٹر سپورٹرز میں۔ یہ تو ملک خانہ جنگی یا انارکی کی طرف یا خونہ خون ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ہمارے بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو عمران خان سے جذباتی الفت رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا اس طرح سے جو ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ ان کو اگر یہ خبر ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کو مارنے کی باقاعدہ لندن میں پلاننگ ہوئی اس شخص کی انکشافات کے مطابق، یہ تسنیم حیدر کے، تو پھر تو اس سے وہ تو کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، تو اس سے پاکستان کا ماحول تو بڑا، سیاست کا بڑا گندا ہو جائے گا، بڑا یہ دشمنی پہ کنورٹ ہو جائے گا، اور اس میں یہ پھر صرف ٹاپ لیول پہ تو نہیں رہے گی، یہ چیز تو پھر نیچے لیول پہ آئے گی، یہ تو پھر مرکز سے صوبے اور صوبے سے یونین کونسل لیول تک اور تحصیل لیول تک یہ چیزیں جائیں گی۔ تو ہم تو سارے مسلمان ہیں، ہم تو سارے پاکستانی ہیں، ہم تو سارے بھائی ہیں، صرف یہ ہے کہ سیاست سب کی ڈیفرنٹ ہے۔
لیکن اگر یہ پلاننگ اس طرح سے ہوئی ہے اور یہ جو الزامات ہیں اگر ان کی تصدیق نہ ہوئی، اگر ان کی انویسٹیگیشن نہ ہوئی، اگر یہ انجام تک نہ پہنچی ہیں باتیں، یہ تو پھر نسل در نسل یہ چیزیں پھیل جائیں گی. یہ پھر کون اس کو سنبھال سکے گا؟ اس کی تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جو میں نے بات کی ہے کہ ہم نے وہاں پٹیشن بھی جمع کی ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو اس پہ پراپر انویسٹیگیشن کے لیے جو فورمز ہیں اس پہ آرڈرز دینے چاہیے، اور اس بات کی تصدیق ہو کہ یہ جو تسنیم حیدر نے باتیں کی ہیں کیا یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں. اگر سچ ہیں تو پھر ان باتوں کے مطابق تو پھر میاں صاحب جو ہے وہ تو بڑے سنگین جرم میں ملوث ہیں اگر یہ الزامات درست ہیں اس شخص کے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ کے وقت اب ہمارے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار کا بھی انتخاب ہونا ہے. اللہ کرے بہترین انتخاب ہو، اور جب 1 2 3 4 دنوں میں شاید اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے. ان دنوں میں اس طرح کے انکشافات ہونا اس کا اوور آل اس سارے پروسیس پہ غلط اثر پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کال بھی دی ہے، چیئرمین صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے 26 نومبر کی، کہ ہم نے انشاءاللہ آنا ہے پنڈی، اور مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ آزاد اور شفاف جو ہیں وہ الیکشنز ہوں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو تاکہ سب لوگ اپنے اپنے کام پہ لگیں. اور یہ جو پچھلے 6-7 مہینے میں پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، معاشی طور پہ بھی ہوئی ہے، اخلاقی طور پہ بھی ہوئی ہے، ادارہ جاتی طور پہ بھی ہوئی ہے، وہ الزامات لگے ہیں اداروں پہ بھی جو ماضی میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جون سا بھی اس کا ذمہ دار ہے. عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ حالات عمران خان صاحب نے تو پیدا نہیں کیے. تو اس طرح سے الزامات کی سیاست، اور اس گند میں یہ گند صرف سیاستدان پہ نہیں پڑ رہا، اداروں پہ بھی پڑ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پڑ رہا ہے. عوام جو ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، عوام بھی بہت سے شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، اور کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی، اور خاص کر پاکستان، کہ ہمارے عوام اور ہماری فوج کے بیچ میں خدا نخواستہ فاصلے پیدا ہوں. یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. فوج ہمارے دلوں میں ہے، عوام کے، ہمارے ملک کی محافظ ہے. لیکن اس طرح کے الزامات روز آنا، بار بار آنا، ہر وقت ہونا، 24 گھنٹے اسی پہ گفتگو ہونا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سمپل ہے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں. ملک ایک نئے مینڈیٹ کی طرف چلا جائے گا، عوام الیکشن میں بزی ہو جائیں گے، اور الیکشن کے بعد جو نئی حکومت آئے گی تمام فوکس ان پہ ہو جائے گا. اور اس دوران ہماری انشاءاللہ سے بہترین کمانڈ بھی تبدیل ہو جائے گی ملٹری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی حکومت بھی آ جائے گی. تو ایک فریش سٹارٹ ہو جائے گا، سب لوگ اپنے کام پہ لگیں گے، اور سیاستدان اپنا کام کریں گے، اسٹیبلشمنٹ والے، فوج والے اپنا کام کریں گے. عدالتیں جو ہیں ان پہ بھی تھوڑا پریشر کم ہوگا، اور سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کیسز معذرت خواہوں سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کی بجائے جو سیاست کے میدان کے مقابلے اب عدالتوں میں لڑے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. عام عوام کے کیسز عدالتوں میں زیادہ سنے جانے چاہیے. تو سیاستدان بھی عدالتوں کی بجائے پارلیمان میں آپ کو بحث مباحثہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آئی تھنک ایوری تھنگ ول فال ان پلیس اگر ہم نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اور انہوں نے تو کلیئر کہہ بھی دیا کہ جو ان کا مارچ ہے اس کا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو سب قابل قبول ہیں. اور ظاہر ہے جو بھی لیفٹنٹ جنرلز ہیں اس مقابلے میں چیف کے سب کیپیبل ہیں، اور سب کے لیے دعا ہے کہ ان میں سب سے جو بہتر ہو وہ اس میں سلیکٹ ہو، اس کی اپوائنٹمنٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی رہ جائیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے بھی خدمت کی ہے اور وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں اپنے اسی جذبے کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ اس وقت بڑے ہم اہم موڑ میں ہیں پاکستان کے کہ یہ جو انکشافات آئے ہیں اس کا بڑے دور رس اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پہ کہ ارشد شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک حملے میں ایک شخص شہید ہوا پاکستانی اور دوسرے بال بچے ہیں اور اس میں 13-14 بندوں کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ تو معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ تسنیم حیدر صاحب کل شاید یہ کہہ بھی رہے تھے، میں نے ان کا سنا کہ اگر ان کو بلایا جائے گا، ادارے بلائیں گے اور انویسٹیگیشن کے فورمز بلائیں گے تو وہ ضرور آنا چاہے گا. اس شخص کو بلانا چاہیے اور اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اگر یہ کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا تو ان کو اس کی سزا ملے، اسے FIR میں پراپر چارج ہوں. اور اگر خدا نخواستہ یہ الزامات جو ہیں
یہ غلط ہے تو پھر اس شخص کو بھی سزا ملے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا لنڈن میں جہاں بہت سٹرونگ لیگل سسٹم ہے وہاں ایک شخص ان کی اپنی جماعت کا جو 20 سال سے ان سے منسلک ہے وہ کھڑے ہو کے ایسے سنگین الزامات اپنی جماعت کے لیڈر پہ وہ لگاتا ہے جو سابق وزیر اعظم بھی ہے 3 بار کا. یہ معمولی الزامات نہیں ہیں. اس آدمی نے کوئی سوچ کے ہی باتیں کی ہوں گی. پاکستان زندہ باد.